بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج کا ہمارا سبق ہے سونے کی اینٹ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو سونے کی اینٹ ملی اور وہ اینٹ ملنے سے پہلے غریب تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا اور ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور ذکر الہی میں بڑی حلاوت محسوس کرتا تھا۔ جب اس شخص کو سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی اور وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو گیا۔ ہر وقت دنیاوی آسائشوں کے متعلق سوچنے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک شاندار مکان تعمیر کرے جس میں باغ ہو اور اس کے پاس عمدہ لباس اور سونے کا بہترین بستر ہو۔ الغرض اس طرح کے خیال سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو۔ وہ شخص اپنی اس قلبی اور دماغی کیفیت سے تنگ آ کر ایک روز جنگل میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کی مٹی سے اینٹیں پھاڑ رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی قلبی کیفیت لوٹ آئی اور اس نے سوچا، میں بھی کتنا جاہل ہوں، سونے کی ایک اینٹ سے اپنی قلبی کیفیت کھو بیٹھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن میری قبر کی مٹی سے بھی اسی طرح اینٹیں پھاڑی جائیں گی۔ اس ایک سونے کی اینٹ نے مجھے دنیا میں الجھا دیا اور میں بھول بیٹھا کہ میں اپنی عمر کے قیمتی سرمایہ کو یوں نہیں ضائع کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لالچی کا منہ عرض کے ایک لقمہ سے نہیں بھر سکتا اور عنقریب تمہاری قبر کی مٹی ہوا سے اڑا جائے گی اور قبر کا نشان باقی نہیں رہے گا۔ اپنی نگاہوں سے غفلت کے پردہ کو ہٹا تاکہ قبر میں تیری نگاہوں سے تمام پردے ہٹا دیے جائیں۔ نصیحت: اس عقائد کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیاوی مال و زور کو ہی سب کچھ جان کر اس کی جستجو میں نہ لگا رہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور یہ ذہن میں رکھے کہ دنیاوی مال و دولت کچھ بھی اس کے ہمراہ نہیں جائے گا اور اگر کچھ جائے گا تو وہ اس کے نیک اعمال ہوں گے۔ انسان کی عبرت کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اپنے اسلاف کے احوال پر نگاہ دوڑائے کہ وہ جب اس دنیا سے گئے تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ شکریہ۔ اللہ حافظ۔